أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا، اور ان کے لیے اس باغوں میں، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں حوریں ہوں گی، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، گھنے سایوں میں ہم انہیں داخل کر دیں گے، مطلب یہ کہ ایسے گھن کی چھاؤں ہوگی۔ گھن کی چھاؤں سمجھتے؟ گھنی چھاؤں، میل ہا میل تک چھاؤں ہوگی، ہر طرف دھوپ پڑ رہی ہے، یعنی روشنی ہے، ایسی شدید دھوپ تو نہیں جو تنگ کرے، روشنی ہے، اور اس میں سائے ہیں طویل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے سائے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے اور 100 برس مسلسل وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا وہ دوڑا سکے گا اس سے طویل سایہ خدا جنت میں دے دے گا، اتنی بڑی چیز ہے۔ ذلن ذلیلا، گنجان سائے، عرب ایسے بولتے ہیں، آگے اس صورت میں ہی بس آ رہا ہے، اسی صورت میں ایسے الفاظ آئیں گے، آج تو مشکل ہی آئیں، کل بات کریں گے، لیکن ایسے الفاظ ذلن سایہ، ذلیلا بہت اچھا سایہ، مبالغے میں۔ عرب بولتے ہیں شمسن شامسن، شمس سورج، شامسن اور بہت چمکنے والا سورج، ایسی، لیل لیل رات اور تاریک رات، وہ ایسی جملے بولتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، یہ جو بیت اللہ کی چابی ہے نا، دروازہ کھولتے ہیں بادشاہوں کے جانے پہ، بڑے بڑے لوگوں کے سانے پہ، یہ چابی اصل میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں چلی آتی تھی اوپر سے۔ جب مکہ کے عہدے تقسیم ہوئے تو سقایا ملا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ پانی پلایا کریں گے، بیت اللہ کے غلاف ان کا عہدہ کسی اور کو ملا، یہ ساری سیرت کی کیسٹس میں آپ کو مل جائے گا، اس بات کو نہیں کرتے۔ اور یہ جو عہدہ تھا چابی کا، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں قدیم سے چلا آتا تھا، اور 2 دن یہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو، اور لوگوں کو عام اجازت ہوتی تھی بیت اللہ میں چلے جائیں، باہر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور آپ نے کہا عثمان دروازہ کھولو ہمارے لیے، تو انہوں نے کچھ تلخ باتیں کی، لیکن دروازہ کھول دیا۔ رشتہ داری، تعلق، ایک ہی جگہ پہ رہنا، اس کا بھی تو کچھ پاس تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کہا عثمان اس دن کیا حال ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر کیا ہوگا عربوں کا؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن عربوں کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا جب چابی اس ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے، وہ عربوں کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے پاس ہو۔ وقت گزر گیا، نماز پڑھ کے آپ تشریف لے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چابی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے 6 ہجری میں مسلمانوں نے جب عمرہ کیا ہے 7 ہجری میں، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین کو دھوکہ ہو گیا ہے غالباً، دیکھ لیجئے گا،
ہمارا خیال ہے کہ 8 ہجری سے پہلے یہ صحابی ہو گئے تھے. خالد ابن ولید، عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں دوست گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہمارا خیال ہے کہ 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 7 میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور بعض مفسرین نے یہاں ایسی چیزیں لکھتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد. لیکن خیال ہے، اور ممکن ہے ہمارا یہ خیال غلط ہو، کتابوں میں دیکھ لینا چاہیے. تو یہ تینوں دوست گئے اسلام قبول کرنے، اور فتح مکہ سے پہلے ہمارا خیال ہے مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں آئے ہیں نا مکہ، تو مکہ تو ہو گیا تھا فتح. ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ آج کے دن کیا ہوگا. تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ چابی لے کے بیت اللہ کی چھت پہ چلے گئے کہ اگر یہ چابی مجھ سے انہوں نے چھین لی تو سارے خاندان سے یہ عزت نکل جائے گی. اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا نا کہ یہ چابی جس دن میرے ہاتھ میں آ جائے گی، مجھے اسی دن سے ڈر لگ گیا تھا کہ یہ اب کسی نہ کسی دن ہونا ہے، کیونکہ یہ آدمی جھوٹ کبھی نہیں بولتا. تو وہ چڑھ گئے اوپر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جا کے اپنی والدہ کو دے دی، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا زمین پہ زور سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مانگ رہے ہیں، نکالو عثمان کی طرح چابی. تو اس پہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ چابی لائے، یا تو بیت اللہ سے اترے یا اپنی والدہ سے، بہرحال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت ہے. اپنی طرف سے تو وہ یہی کچھ کر سکتے تھے نا کہ چابی خاندان سے کہیں چلی نہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ یہ فرمایا امانت ہے، نہ یہ کہا کہ امانت نہیں ہے. اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے. اس پہ بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، نماز پڑھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ چابی کس کو دوں، اور اللہ نے مجھ پہ اندر ہی بیت اللہ کی یہ آیت نازل کر دی. یہ ہے وہ آیت